کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان کا استعمال کرو، محنت کرو اور روزی روٹی کماؤ۔ اگر تم اسی طرح سے ہی کرتے رہو تو ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی نہ تباہ و برباد ہو جاؤں۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی۔ پہلے تو وہ غصے سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر انتہائی نفرت سے کہنے لگا، تمہیں میں نے اتنی بار کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہارے اوپر میرا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایک کوٹری سے نکال کر اتنے بڑے گھر میں لے آیا ہوں۔ اس کا گھر کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، اس کے گھر میں صرف اور صرف 4 کمرے تھے، لیکن یہ میرے گھر کی نسبت بہت بڑا تھا۔ میں جس گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اس میں صرف 1 کمرہ تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ اب کی بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ہمیشہ وہ مجھے اسی طرح سے طعنہ دیا کرتا تھا۔ میں اپنے ماضی سے جتنا بھاگتی تھی وہ اتنا ہی مجھے میرا ماضی یاد دلاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر اب اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس میں تمہارا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، تمہارے ساتھ شادی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اگر تم میرے نصیب میں نہ ہوتے تو کوئی اور انسان مل جاتا۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے میرے پاس آ کر میرا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تو بی بی تم یہ بات کیوں بھول رہی ہو کہ یہ سب کچھ کرنا بھی میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، بس روزی روٹی کمانا میرا اسی طرح سے ہی لکھا ہوا ہے تو اسی طرح سے ہی کماؤں گا۔ میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا اور اسے بتانا چاہا کہ تمہارے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اسے حلال طریقے سے کماؤ۔ اس نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر دوبارہ سے تم نے مجھے سمجھانے کی یا میری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس لفظ سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی اور روایتی عورتوں کی طرح میں بھی بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میرے منہ سے ایک بھی لفظ نکل گیا تو میری زندگی یہاں پر ہی ختم ہو جائے گی۔ کافی دیر تک وہ صحن میں بیٹھا رہا اور نہ جانے کس سے فون پر باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ کمرے کے اندر گیا، اس نے خواجہ سرا کا انداز اپنایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ہی محلے کی ایک عورت گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، یار تم کس خواجہ سرا کو اپنے گھر میں اتنی دیر رہنے کی اجازت دیتی ہو؟ آج کل کے دور میں ان لوگوں کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی مرد ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک مجبور ہے، وہ یہاں پر مجھ سے پیسے لینے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، تم نے مجھے کبھی اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بتایا، میں جب بھی اس کے بارے میں پوچھتی ہوں تو تم بات کو ٹال جاتی ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو کہ تمہارا شوہر کرتا کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک دکان میں کام کرتا ہے۔ یہ کہہ کر میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ وہ حیرانگی سے کبھی میرے چہرے کو دیکھتی اور کبھی میرے لباس کو دیکھتی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے بولنے لگی کہ ایک معمولی سے کام کرنے والا انسان کیسے تمہیں اتنا قیمتی لباس لے کر دے سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر اب کی بار مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی میرے معاملات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ان سارے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بہتر یہی ہے کہ تم میری ذاتی زندگی میں حد سے زیادہ دلچسپی نہ لو۔ میری بات سن کر وہ واویلا مچانے لگی اور کہنے لگی، آئے ہائے، تم نے تو میری بات کا برا منا لیا ہے، ارے میں تو بس تم سے ایک چھوٹی سی بات کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے گھر سے باہر چلے جانے کا کہا۔ نہ جانے کیوں میرا یکدم ہی پارا ہائی ہو گیا تھا، پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو پانے والی اور بہت ہی نرم مزاج بندی تھی۔ ایک بات جو میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی وہ مجھ سے بات کر کے میرے گھر سے نکلتی تھی اسی وقت ہی وہ فون نکال کر کسی سے کال پر بات کرتی تھی۔ یہ بات میں پچھلے 2 ہفتوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی میرا فون بجا۔ میں نے دیکھا ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے کال نہیں اٹھائی کیونکہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ میں انجان نمبر سے کال نہیں اٹھاتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ماضی میں اسی طرح کی ہی غلطی میں نے کی تھی اور ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔
مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کسی انجان نمبر سے کال اٹھا لی تو ماضی کا لمحہ دوبارہ سے لوٹ کر آ جائے گا۔ جو کچھ میں نے ماضی میں کیا تھا وہی سب کچھ میں ابھی بھی سہوں گی۔ میں اس وقت 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب ہمارے گھر کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس دن میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ میرا بھائی تقریباً 2 سال کا تھا۔ میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر کال اٹھائی۔ میں نے دیکھا تھا کہ انجان نمبر تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں نے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک شخص تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے نمبر پر کسی نے پیزا آرڈر کیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ لے کر پہنچ جاؤں گا، آپ دروازے میں ہی آ جائیے گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس گھر میں کبھی پیزے کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ اماں ابا بڑی مشکل سے ہماری روٹی پوری کرتے تھے۔ اس دوران اس طرح کی عیاشیاں کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میرے پاس اس وقت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور اسے کہنے لگی، نہیں، ہمارے گھر سے کسی نے بھی آرڈر نہیں دیا ہوا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بھی ضد کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی اگلی بات سن کر میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور اس نے یہ بتایا تھا کہ پیسے وہ نہیں لے گا، پہلے ہی کسی نے رقم ادا کر دی ہے۔ میں اس وقت بہت بے وقوف بھی تھی، اس کی باتوں میں آ گئی اور جلدی سے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے پیزا ڈیلیوری بوائے کا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ میں بھی بے وقوفوں کی طرح سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی اور وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جو یقیناً پیزے کا ہی تھا۔ میں للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ میری نظروں کے مفہوم کو سمجھے بغیر ہی اپنی کہنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی اور موجود ہے؟ میں نے نادان عورتوں کی طرح تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اسے پرجوش ہو کر بتانے لگی کہ گھر میں صرف میں اور میرا بھائی ہی ہے، آپ جلدی سے یہ پیزا میرے حوالے کر دیں۔ میں بہت معصوم بھی تھی اور حد سے زیادہ بے وقوف بھی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ پیزا سے پہلے مجھے بھی تم سے کچھ لینا ہے۔ اب کی بار مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پہلی بار اس کی نظروں کو غور سے دیکھا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ جس انداز سے وہ بات کر رہا تھا اور جس انداز سے وہ برتاؤ کر رہا تھا، وہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھا اور دوبارہ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم مجھے بہت کچھ دے سکتی ہو، صرف اور صرف مجھے موقع دو، میں خود ہی تم سے سب کچھ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا، میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی، جب میں نے دروازہ بند کیا تھا تو وہ ٹھیک طرح سے بند نہیں ہوا تھا۔ میری چیخیں اتنی اونچی تھیں کہ محلے کے گھروں میں بھی پہنچ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد لوگ دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے اس شخص نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پورے جگ میں میری بھی عزت افزائی ہو گئی، کیونکہ سب لوگ ہی مجھے بے وقوف کا لقب دے رہے تھے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اسے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور کچھ عورتیں تو یہاں تک کہہ رہی تھیں کہ اس لڑکی نے خود ہی اس شخص کو اپنے گھر بلایا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں پر بھی لڑکیاں میرے بارے میں بری بری باتیں بناتی تھیں، اور یوں میں نے پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی۔ جب وہ لڑکا میرے گھر سے نکل رہا تھا تب بھی وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ بہت جلد میں تمہیں لینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے سال میں بہت زیادہ خوفزدہ رہی اور اس سے ڈرتی رہی، لیکن پھر جب وہ 5 سالوں تک نہیں آیا تو میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا اور اسے دوبارہ بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ابھی بھی ایک انجان نمبر سے ہی کال آ رہی تھی۔ میں نے کال نہیں اٹھائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے نمبر پر میسج آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا، میں افضل ہوں، جلدی سے کال اٹھاؤ، اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں۔ افضل میرے شوہر کا نام تھا۔ اب کی بار میں نے کال اٹھا لی اور فکر مندی سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بات کرنا بھول گیا ہو۔
کافی دیر تک میں اس سے پوچھتی رہی لیکن اس کی آواز سنائی نہ دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مردانہ آواز گونجی جسے سن کر میں گھبرا گئی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم ابھی بھی پہلے کی طرح ہی بے وقوف ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم سمجھدار ہو گئی ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ جس شخص کا چہرہ اس وقت میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، میں اس شخص کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ خوف کے مارے میں نے جلدی سے کال کاٹ دی اور اس انسان کو بھی بلاک کر دیا۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ماضی کا واقعہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی ذات پر سہا تھا، میں وہ دوبارہ سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ پورا دن میں بہت زیادہ پریشان رہی۔ کبھی دل میں آتا کہ اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن دوسرے ہی لمحے جب یہ یاد آتا کہ میرا شوہر ایک نمبر کا شکی مزاج انسان ہے، وہ میری زندگی اجیرن بنا دے گا اور ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے میرا موبائل بھی چھین لیتا، پھر میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ یہ موبائل اس نے مجھے بڑی مشکلوں سے دیا تھا۔ سارا دن میں اس پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی رہتی تھی جس سے میرا وقت گزر جاتا تھا۔ شام کے ٹائم جب میرا شوہر گھر آیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے اتنا زیادہ خوش دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، خیر تو ہے؟ آج تمہارے چہرے سے مسکراہٹ ہی دور نہیں ہو رہی۔ وہ پرجوش انداز میں مجھے مسکرانے لگا کہ آج کا میرا دن بہت اچھا گزرا ہے، مجھے بہت سارے پیسے ملے ہیں۔ اس نے جب اپنی جیب سے پیسے نکال کر میرے حوالے کیے تو میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی رقم میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ اس حرام کام کے علاوہ ایک اور حرام کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک خواجہ سرا بن کر تم اتنے زیادہ پیسے کماؤ۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تمہیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میرے حوالے کر دو، لیکن یوں اس طرح سے باتیں نہ بناؤ، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے بلکہ یہ حرام کی کمائی ہے اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، نہ تو اس میں برکت ہوگی اور نہ ہی تمہارے کسی کام آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اسے جن لوگوں سے لیا ہے انہی کے حوالے کر دو۔ وہ میری باتیں سن کر دوبارہ سے قابو سے باہر ہو گیا۔ اب کی بار اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور میرے سر کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں خود کو اس ظالم انسان کی گرفت سے چھڑوانے میں ہلکان ہوئی چلی جا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر میں نے ایسا غلط کیا کہہ دیا ہے؟ میں تو صرف اور صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اس سے نہ صرف تم اپنی دنیا برباد کر رہے ہو بلکہ اپنی آخرت کو بھی گندا کر رہے ہو۔ اس زندگی کے بارے میں سوچو جو ابدی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے یہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ میں چلائے جا رہی تھی اور وہ مجھے مارے چلا جا رہا تھا۔ تکلیف کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اب میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور پہلو میں یقیناً وہ سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز اس وقت کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب میری نظروں کے سامنے گزرا ہوا منظر گھوما تو میری آنکھوں سے دوبارہ سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میں اٹھ کر جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی اور اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو ہدایت مل جائے جو گمراہی کے راستے پر جا رہا تھا۔ دن بدن اس کی مشکوک حرکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرتا پھر رہا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، مگر مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ وہ حرام کاموں میں ملوث ہو گیا ہے۔ میرے باپ نے کبھی بھی مجھے حرام کا لقمہ نہیں کھلایا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت کم کماتا تھا لیکن ہمیشہ ہی حلال کماتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دوسرے طریقے استعمال کر سکتا تھا، اسے بہت سے مواقع بھی ملے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو ان کے بچے بھی آگے سے ان سے دھوکہ کریں گے اور کبھی بھی اپنے باپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری شادی ہی ایسے انسان کے ساتھ ہو گئی جس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں تھی، جس کا اپنا کوئی نام ہی نہیں تھا، وہ کسی اور کی پہچان استعمال کر رہا تھا۔ اگر وہ کوئی مرد ہوتا تو پھر بھی مجھے صبر آ جاتا، لیکن اس نے تو اپنی جنس ہی تبدیل کر لی تھی، ایسی جنس سے جس سے لوگ خوف کھاتے تھے اور ہر کسی کی یہی دعا ہوتی تھی کہ وہ خواجہ سرا سے محفوظ رہے، مگر یہ بہت شوق سے بنا ہوا تھا۔
یہ نہ صرف حرام طریقے کو استعمال کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بھی کر رہا تھا۔ اسے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا جس نے اسے ایک مکمل مرد بنایا تھا۔ میں جب بھی اس سے اس بارے میں بات کرتی تھی تو وہ آگے سے ہنس دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے کوئی بھی شوق نہیں تھا، میں تو خواجہ سرا بننے میں زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس طریقے سے میں بہت اچھے پیسے کما لیتا ہوں۔ میں بعض اوقات بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی کیونکہ اس کی باتیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتی تھیں۔ مجھے اس کی ذہنیت کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اس کے لیے دعا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی میرا شوہر لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا اور بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سارے ڈرامے کر کے کیا ملتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کی عبادت ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ سکون اس چیز میں نہیں ہے بلکہ سکون تو عیاشی کرنے میں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جس چیز کو تم سکون کا نام دے رہے ہو وہ بے چینی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تمہیں ہر وقت ہی یہ خیال ستاتے رہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے زیادہ دولت کما سکو، جبکہ میرے دماغ میں ایسا کچھ بھی نہیں چلتا۔ مجھے میرے رب نے جتنا دیا ہوا ہے میں اس پر اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔ اگر تم بھی شکر ادا کرنا سیکھ لو تو تمہاری زندگی کے بہت سارے کام درست ہو جائیں گے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک عبادت کا سوال ہے تو کبھی کبھار میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اسے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور دوبارہ سے دعا مانگنے لگی۔ اب بھی وہ مسلسل میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب میں اپنے بستر پر جا کر بیٹھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اب کی بار میرے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری اس میں رضامندی شامل نہیں تھی، کیونکہ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ تم اچھے انسان نہیں ہو۔ اگر مجھے تمہاری اصلیت کے بارے میں پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کرتی۔ تم نے پہلے کبھی بھی مجھ سے اتنا زیادہ سچ نہیں بولا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے دوبارہ سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں اب اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ مجھے اپنی قسمت پر گزارا کرنا آ گیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، اور جو کچھ نہیں لکھا ہوا وہ میرے پاس آ کر بھی چلا جائے گا۔ میں نے اس سے دوبارہ سے پوچھا کہ کیا تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے؟ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ ماضی میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اس مقام پر میں کیسے پہنچا ہوں۔ اگر تمہیں میرے بارے میں علم ہو جائے تو تم کبھی بھی مجھ سے اس طرح کی بات نہ کرو۔ میں نے اس سے بے چینی سے پوچھا کہ اپنے بارے میں بتاؤ، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مگر وہ میری بات ٹالنے لگا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اب حد سے زیادہ بے چین ہو گیا تھا اور کسی بھی طرح سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل دن کے وقت جب میں واپس آ جاؤں گا تب میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، فی الحال سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر تک میں جاگتی رہی اور اسی کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے، اور آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میں نے سب سے پہلے اس سے اسی بارے میں ہی سوال کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ جب کام سے واپس آؤں گا تب تم سے اس بارے میں بات کروں گا، فی الحال میں جا رہا ہوں۔ وہ دوبارہ سے خواجہ سرا بننے لگا اور میں بہت تکلیف سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دوں۔ وہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبرو مرد تھا جس نے اپنی وجاہت کو مکمل طور پر نیلام کر دیا تھا۔ میرا شوہر اتنا خوبصورت تھا کہ میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اگر وہ اپنی حالت تھوڑی سی بہتر کرے اور اپنے اندر مردوں والی مردانگی لائیں تو لڑکیاں اس پر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، مگر اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تم سے شادی میں نے مجبوری میں کی تھی، کیونکہ باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے کام سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا اور مجھے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ آسان الفاظ میں اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اسے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ پہلی ہی رات شوہر کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے تکلیف تو بہت ہوئی تھی، مگر میں سب کچھ پی گئی تھی۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کافی دنوں سے میں اپنی اماں جان کے گھر نہیں گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آج ان سے فون پر بات کر لوں۔ ان کے گھر میں صرف میرے بھائی کے پاس ہی موبائل فون تھا اور آج اتوار تھی، یقیناً وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ میں نے جلدی سے اسے کال کی۔ اس نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی اور مجھے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آج تمہیں اپنے گھر والوں کی کیسے یاد آ گئی؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اماں جان سے میری بات کرواؤ۔ وہ مجھ سے دوبارہ سے شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اپنے بھائی کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو، کبھی مجھ سے بھی دو باتیں کر لیا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور اب تمہیں اپنے شوہر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی تھوڑی سی نظر کرم ہم پر بھی کر لیا کرو۔ اس کی ڈرامے بازیوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس سے بات کرنے لگی تو بیچ میں 3 گھنٹے گزر جائیں گے۔ میں نے اس بار بھی اسے کہا کہ پہلے میری اماں جان سے بات کرواؤ، اس کے بعد میں تمہاری بک بک سنوں گی۔ اماں جان نے جیسے ہی میرا نام پکارا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا افضل نے کچھ کہا ہے یا پھر کوئی اور پریشانی ہے؟ میں نے اماں کو کہا کہ اب اس انسان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اب میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی، اس کی حرکتیں میری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں۔ ارے لڑکی، مجھے کچھ بتاؤ تو کہ ہوا کیا ہے؟ اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میں نے اماں کو کہا کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اسے اپنا شوہر کہوں، اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں۔ وہ خواجہ سرا کا حلیہ بنا کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اس طرح سے ہی پیسے کماتا ہے۔ جب میں اسے محنت کرنے کے لیے کہتی ہوں تو وہ چیختا چلاتا ہے۔ اب تو اس نے گھر میں اچھی خاصی دولت لانا بھی شروع کر دی ہے۔ کل رات بھی اس نے بہت زیادہ زیور اپنے ساتھ لایا تھا، جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زیور اس نے کہیں سے چرایا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اماں مکمل طور پر خاموش ہو گئیں اور پھر مجھے کہنے لگیں کہ تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکی ہوں، لیکن اسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر امی واویلا مچانے لگیں اور کہنے لگیں، خبردار، اگر تم نے اسے چھوڑنے کی غلطی کی، تم نے اس سے شادی کی ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی زندگی مرتے دم تک اسی کے ساتھ ہی گزارو۔ ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں ہے، اور اگر تمہیں طلاق ہو بھی جاتی ہے تو سمجھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ گھر کے حالات کے بارے میں تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ صرف ایک کمرہ ہے، ابھی دوسرا کمرہ بنانا تو شروع کر دیا ہے، لیکن وہ تمہارے بھائی کے لیے ہے۔ اس کی بھی عمر ہو گئی ہے، اب اس کی بھی شادی کرنی پڑے گی۔ اس دوران تمہارا بوجھ ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کی طرف توجہ دو اور اپنے شوہر کی حرکتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ بیوی ہی ہے جو اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ تم ابھی تک اسے ٹھیک نہیں کر پائی۔ اماں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور مجھے ہدایتیں کر کے فون بند کر دیا۔ میں وہاں پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گی۔ کم از کم وہ مجھے تھوڑی سی تسلی تو دے دیتیں، مجھے یہی کہہ دیتیں کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنا لوں گی، میں تمہارا سہارا بنوں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں مجھے کہہ دیا تھا کہ میری اب اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔ اگلے دن مجھے گھر سے دوبارہ سے فون آیا۔ جب میں نے کال اٹھائی تو میرا بھائی مجھے پریشانی سے کہنے لگا، ذرا بتاؤ تو کہ تمہارا شوہر کون سا کام کرتا ہے؟ میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا وہ سچ ہے؟ مجھے پتا چلا تھا کہ میرا بھائی پچھلے دنوں ایک محلے میں گیا تھا، جہاں پر میرا شوہر خواجہ سرا بنا مختلف گھروں کے سامنے جاتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ یہ سچ ہے تو وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ سب سے زیادہ پریشانی اسے اس بات پر ہو رہی تھی کہ جب اس نے میرے شوہر کو پکڑا تھا تب اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہی تھا، اور میرا شوہر بہت ہی فخر سے ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی خوشی سے یہ کام کر رہا ہوں اور اس کام میں بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، محنت سے میرا گزارا نہیں ہوتا اور زیادہ پیسے بھی ہاتھ میں نہیں آتے۔ اسے ذرا بھی شرم نہیں تھی کہ وہ ایک مرد ہو کر یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے اور فخر سے دوسرے مردوں کو بتا بھی رہا تھا۔ بھائی کی بات سن کر میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے پاس اسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے خاموشی سے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔
شام کو جب وہ دوبارہ واپس آیا تو میں اس پر چڑھ دوڑی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم تمہیں میرے بھائی کا تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تم آخر اسے یہ سب کچھ اتنے فخر سے کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اس کے سامنے ہی نہیں جانا چاہیے تھا اور اسے شک ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ تم نے نہ صرف اسے بتایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوست کے سامنے بھی میری ناک کٹوا دی۔ وہ بیزاریت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تم جیسی عورتوں سے مجھے شدید نفرت ہے، کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، تمہاری یہ بک بک سن کر میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس دن میری اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں باہر ہی بیٹھی رہی تھی اور روتی رہی تھی۔ اس دن میں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر دوبارہ سے واپس آیا۔ اس نے ہاتھ میں کھانا اٹھا رکھا تھا، خاموشی سے وہ اس نے سائڈ پر رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ تم بھوک کی بہت کچی ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چند نوالے لے لو ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ میں نے دوبارہ سے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس بار اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں اور مجھے کہنے لگا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتا ہوں؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور تجسس سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگا کہ یہ جو تم گھر دیکھ رہی ہو یہ کبھی میرا تھا ہی نہیں، اور جو کچھ میں نے تمہیں اپنے والدین کے بارے میں بتایا ہے وہ سب کچھ بھی جھوٹ تھا۔ میرے خاندان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دراصل میں چھوٹا سا تھا جب میری ماں مجھے ایک دروازے کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات مجھے اس عورت نے بتائی تھی جس نے مجھے 10 سال کی عمر تک پالا تھا۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو اس نے بھی مجھے گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ میں شروع سے ہی ایک شیطانی دماغ کا مالک تھا۔ میں اس کے بچوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اور انہیں بہت زیادہ مارتا تھا۔ ایک بار تو میں نے اس کے سب سے چھوٹے بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ بچپن سے ہی مجھ میں انا بہت زیادہ تھی۔ میں نے 10 سال کی عمر میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب دوبارہ سے اس کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں محنت مزدوری کرنے لگا تھا، اخباریں بیچنے لگا تھا۔ ایک دن مجھے ایک خواجہ سرا مل گیا جس نے مجھے پالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے اپنے اڈے پر لے کر چلا گیا۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کیوں کی تھی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے پسند آ گئے ہو۔ میں نے جب تمہیں پہلی نظر دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے اپنائیت کا احساس ہوا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خواجہ سرا کافی بوڑھا تھا۔ چونکہ وہ باقی خواجہ سراؤں کا سردار تھا، اسی وجہ سے کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں بھی یہ کام شروع کر دوں۔ تب تو میں ہتھے سے ہی اکھڑ گیا اور اسے کہنے لگا کہ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، میں کیسے ایک فضول جنس کا روپ دھار سکتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر رونے لگا۔ وہ اتنا زیادہ رویا کہ میں ڈر گیا۔ مجھے یہی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ دے اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو جائے۔ جب وہ خاموش ہوا تھا تب اس نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں ہمیشہ ہی پچھتاتا رہوں گا کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ مجھے اس وقت تمہاری مدد نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں تمہارا استاد ہوں اور تم مجھے اتنی بے رحمی سے انکار کر رہے ہو۔ اس نے مجھے حد سے زیادہ ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ میری ذہنیت کے ساتھ کھیلنے لگا اور اس نے مجھے خواجہ سرا بننے پر مجبور کر دیا۔ بچپن سے ہی میں یہ کام کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اس کام میں بہت زیادہ ماہر ہو گیا، اور اب تو یہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اس کام کے علاوہ میں دوسری غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو گیا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں چوری بھی کرنے لگا تھا اور میں اتنی صفائی سے یہ کام کرتا تھا کہ کوئی مجھ پر شک ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار میں مختلف خواجہ سراؤں کا روپ دھارتا تھا، اپنا نام تبدیل کرتا تھا اور جس جگہ پر میں ایک بار جاتا وہاں پر دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہ جاتا۔ میرے پاس یہ بھی صلاحیت تھی کہ میں اپنی آواز بھی تبدیل کر لیتا تھا۔ جب دل چاہا عورت کی آواز میں بات کر لی اور جب دل چاہا اپنی آواز کو موٹا کر لیا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا اور پھر دوبارہ سے مجھے کہنے لگا، جس دن وہ استاد خواجہ سرا مرا تھا اس دن اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم اپنی زندگی میں عیاشی کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس کام کو کبھی بھی نہیں بھولنا، تم بہت زیادہ پیسہ کماؤ گے۔ اس نے میرے دماغ میں جرم کرنا بھر دیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے ہی صرف پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے یہ گھر میرے حوالے کر دیا تھا اور اس کے علاوہ اپنی کچھ دولت بھی مجھے دے دی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم شادی بھی کرنا، بچے بھی پیدا کرنا، لیکن یہ کام بھی کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔
یہ اس کی وصیت تھی جسے میں ابھی تک مان رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ بات کر کے خاموش ہوا میں بے چین ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ وہ انسان خود تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا تھا اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ملتا تھا کیونکہ اس کی جنس ہی وہی تھی۔ لیکن تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تم ایک مرد ہو، تم اپنی جنس کو پہچانو اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دو، اس طرح سے تم ان لوگوں کا بھی حق کھا رہے ہو۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ کہانی میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں بتائی کہ تم مجھے دوبارہ سے ہدایتیں کرنا شروع کر دو، بلکہ میں نے تمہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ بتایا ہے تاکہ تم اب دوبارہ سے کبھی مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرو۔ میں تمہیں صرف اور صرف خاموش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے اسے کام پر جانے سے روکا تو اس نے مجھے انکار کر دیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر نکل گیا۔ دن کا وقت تھا جب مجھے ایک کال آئی اور پتہ چلا کہ میرا شوہر دوسرے محلے میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہے۔ جب میں وہاں پر گئی اور سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ انسان جو کہ کافی سال پہلے ڈیلیوری بوائے بن کر آیا تھا، وہ ایک پولیس والے کے روپ میں تھا۔ اس نے میرے شوہر کو ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی تھیں۔ دراصل میرا شوہر ایک گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس پر ایک اور جرم ثابت ہو گیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کیا کرتا تھا۔ سارے ثبوت پولیس والوں کے پاس تھے۔ اگر وہ آج یہ غلطی نہ کرتا تو شاید وہ کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اگر وہ رک جاتا اور کام پر نہ جاتا تو سب کچھ ٹھیک رہتا۔ میں نے جب اسے کہنا چاہا کہ اگر تم میری بات مان لیتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر میں شرمندہ نہیں ہوں بلکہ بہت خوش ہوں۔ اب کی بار تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی برین واشنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کی گئی ہے۔ جیل میں جانے سے پہلے وہ گھر میرے نام کر کے جا چکا تھا اور پھر 2 دن کے بعد ہی اس نے خود ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے اس سے 1-2 بار جیل میں ملنے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس والوں نے مجھے روک دیا تھا۔ جیسے ہی میری عدت مکمل ہو گئی اگلے ہی دن وہ پولیس والا میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے ماضی کے رویے کی مجھ سے معافی مانگی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس دن کے بعد میں بہت زیادہ پچھتاتا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ سدھر بھی گیا تھا اور تمہارا چہرہ میرے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ تمہارے علاوہ مجھے کوئی عورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے ایک عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میرا گھر ٹوٹ گیا کیونکہ میں اس عورت میں بھی تمہیں تلاش کرتا تھا۔ میں نے بھی اپنے آپ کو ایک اور موقع دینا چاہا اور اس انسان سے شادی کر لی اور پھر اس کے بعد میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ وہ بالکل ویسا ہی شخص تھا جیسا میں نے اپنے لیے سوچا ہوا تھا۔ وہ محنت اور عزت کے ساتھ روٹی کماتا تھا، میری قدر کرتا تھا اور ایک عورت کے لیے عزت اور محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے صبر کیا تھا اور مجھے میرا پھل مل گیا تھا۔